من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 4-5 روز سے نزلے اور زکام کی شکایت تھی اور کچھ ہلکی ہلکی حرارت چل رہی تھی۔ پرسوں رات بہت تیز بخار رہا، کل تھا تو میں جمعے میں بھی حاضر ہوا اگرچہ بہت نقاہت تھی۔ پھر شام کو بھی ہمارا انجمن کا ایک پروگرام تھا، میں جیسے تیسے اس میں بھی شریک ہوا۔ رات پھر بخار تیز ہو گیا تھا، 102 بخار رہا ہے، اس وقت بھی 100 درجے حرارت ہے۔ طبیعت عصر کے بعد بالکل مزمحل تھی اور آمادہ نہیں تھی درس پر، لیکن 2 چیزیں ذہن میں تھیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ دہر تقریباً ہم پوری پڑھ چکے ہیں، صرف 3 آیات رہ گئی ہیں، اور اب چونکہ پڑھنے والا ہے، ایک بیرونی سفر درپیش ہے، تو 3 ہفتے کا شاید ناغہ بھی ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف خاص سبب ہو جائے کہ پروگرام منسوخ ہو جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ کہ تقریباً اس کے لیے تیاری ہے۔ تو طبیعت چاہ رہی تھی کہ تسلسل کے ساتھ جو سورۃ الدہر کا درس ہوا ہے تو اسی سلسلے میں ہم اسے ختم بھی کر لیں۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ آپ حضرات آئیں گے، دور دور سے آپ لوگ آتے ہیں موسم کی شدت کے باوجود، تو اگر درس نہ ہو، چونکہ کل میں نے اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ درس ہوگا، تو بہت سے حضرات کے لیے بات بڑی مایوسی کی ہوتی۔ میں آج چونکہ مختصر درس رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیداً کچھ بیان نہیں کر رہا، براہ راست جو آج کی 3 آیات ہیں انہی پر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تو جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف ایک راہ، ایک راستہ۔ یہ آیہ مبارکہ بعین ہی انہی الفاظ میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے سورہ مزمل میں بھی آ چکی ہے۔ سورہ مزمل کی 19ویں آیت جس پر کہ پہلا رکوع ختم ہوتا ہے وہ یہی ہے، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں، اس آیہ مبارکہ کا ایک خاص مقام ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں ان کے بنا پر یہ قرآن مجید کے چند مشکل ترین مقامات میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کی توجہ منعطف کراؤں گا اس سورہ کے آغاز میں آیت نمبر 3 پر توجہ جو ہے مرتکز کیجئے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ السبیل یہاں آیا ہے الف لام کے ساتھ، یہاں پر معین، دی وے، ہم نے تو انسان کو دی وے یعنی صراط مستقیم، سواء السبیل، سیدھا راستہ، ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے۔ تو اگرچہ اس مقام پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے مفسرین اسے خیر و شر کی پہچان یا نیکی اور بدی کا جو رجحان فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے یہ اس کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کو جب پہلی 2 آیات کے ساتھ جوڑ کر ہم نے سمجھا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کے لیے ایک امتحانی وقفہ ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، یہ پیریڈ آف ٹیسٹنگ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جو کلمہ فا آیا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس فا نے جوڑ دیا ہے کہ پس ہم نے بنایا، یا اسی لیے ہم نے بنایا اسے سمیع اور بصیر، یعنی امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، کچھ تعلیم دے کر، آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر۔ آپ کسی بچے کے رجحانات کا، میلانات کا اندازہ کرنا چاہیں، اسے 10 روپے دیجئے اور دیکھیے کہ وہ اس کو کس چیز میں صرف کرتا ہے۔ کوئی کتاب لے کر آتا ہے، کوئی چاٹ کھانے کے اندر اس کو اڑا دیتا ہے، یا اور کوئی چیز ڈیکوریشن کے لیے اپنے کمرے کے لیے لے کر آتا ہے، معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کبھی میلان کدھر ہے۔ تو آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر،
اور امتحان کا جو تصور ہمارا معروف ہے وہ یہ کہ کچھ سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تب امتحان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کلمہ فا نے یہ مفہوم پیدا کیا ہے کہ ہم نے اسے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے، یوں ہی اس امتحان گاہ کے اندر اسے داخل نہیں کر دیا۔ انا ہدیناہ السبیل، بلکہ اس سے پہلے فجعلناہ سمیعا بصیرا، جو استعدادات ہم نے دی ہیں اس میں سماعت ہے، بصارت ہے۔ پھر سماعت اور بصارت سے جو سینس ڈیٹا یہ فراہم کرتا ہے، جو معلومات کا ذخیرہ اسے حاصل ہوتا ہے، اب اپنی عقل کو بروئے کار لا کر اس سے وہ نتائج اخذ کرتا ہے، استنتاج، استنباط، استدلال کرتے ہوئے وہ معلوم سے غیر معلوم کی طرف علمی سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ یہ تو ہے کہ وہ علم کے جو انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ جبلی چیزیں یہ حیوانات میں بھی ہیں۔ میں نے شاید حوالہ دیا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، ابقات۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ معروف ہے صرف ایک وہابی کی حیثیت سے ہمارے ملک میں، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے، جیسے ان کے دادا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق دور صحابہ کرام کے بعد ان کی جیسی اور ان کی جتنی جامع اس صفات شخصیت کوئی اور نہیں ہے، میرا اندازہ یہی ہے، واللہ عالم۔ للناس فیما یعشقون مذاہب، لوگوں کے اپنے اپنے رجحانات ہیں، شاید کسی اور شخصیت کو کوئی دوسرا شخص زیادہ اہمیت دیتا ہو، میرے نزدیک جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ کی ہے۔ وہ صوفی بھی تھے، تصوف پر بھی ان کی کتابیں ہیں، وہ متکلم بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، بلکہ ان کا زیادہ تعارف تو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو ان تمام اعتبارات سے جامع، معقول و منقول اور ظاہر و باطن جو جتنے پہلو ہیں دینی تعلیمات کے ان کے جامع تھے۔ یہی معاملہ ان کے پوتے کا ہے، مجاہد بالسیف بھی تھے، اور ہتھیلی پر جان رکھ کر سکھوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بہت بڑے فلسفی اور صوفی بھی تھے۔ ابقات انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے جو مشکل رسائل ہیں فلسفیانہ موضوعات پر ان کی تسہیل کے لیے کتاب لکھی، اور وہ کتاب خود ایسی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے دانتوں پسینہ آتا ہے، آسان کام نہیں اس کا سمجھنا، لیکن بڑا مختصر ہے۔ پہلا ابقہ، وہ ابقات ہے، چیپٹرز نہیں ہے اس میں، ابقات، بس یہ کہ لمحات، کیونکہ شاہ ولی اللہ کتابیں ہیں لمحات، سطعات، ہمعات، اسی وزن پر انہوں نے نام رکھا ہے ابقات۔ پہلا ابقہ یہ ہے کہ انسانی علم کے تین دائرے، ہمارے اس دور کے جو ریشنلسٹ ہیں، جو عقلیت پسند کہیں، عقلیت پرست کہیں، عقلیت گزیدہ کہیں، ان حضرات کے لیے انسانی علم کے صرف دو دائرے ہیں ان کے سامنے۔ شاہ صاحب نے تین دائرے معین کیے۔ پہلا دائرہ ہے علم بالحواس، آنکھ سے کان سے معلومات حاصل کرنا۔ دوسرا دائرہ ہے علم بالعقل، اب جو کچھ سماعت اور بصارت سے یا دوسری جو خارجی حسیات ہیں انسان کی، حواس ہیں، ان کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوا اس سے نتیجہ نکالنا۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا یہ دونوں چیزیں حیوانات میں بھی ہیں، اگرچہ بہرحال درجے کا فرق ہے، کمیت کا فرق ہوگا، کیفیت کے اعتبار سے جملہ حیوانات میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تیسرا دائرہ ہے علم کا، علم بالقلب۔ وہ علم بالقلب ہے کہ جس کا اس دور کے بعض عقلیت پسند لوگ جو انکار کرتے ہیں۔ یہاں اگلی آیت میں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راہ سجھا دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، دکھا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اور پھر اسے ایک اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے ناشکرہ بنے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں بھی یہ دو الفاظ جو لائے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ چاہے ایمان لائے چاہے کفر کرے، جیسے سورہ کہف میں آیا ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اے نبی کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ میری اپنی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حزل نہیں ہے، قول فصل ہے، انہ لقول فصل وما هو بالحزل وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے اما شاکرم و اما کفورا، شکر کے معنی قدردانی، کوئی چاہے تو جو اللہ نے اسے ہدایت دی ہے اس کی قدر کرے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے۔ اب دیکھیں جب یہ پیروی اور پیچھے چلنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو ذہن منتقل ہوا ہے دعائے ختم قرآن کی طرف، اللہم اجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے۔ لیکن جو کچھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ ہماری اپنی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اب اگر ہم اس کی شکر گزاری کرتے، اس کی قدر پہچانتے تو اس کا اتباع کرتے، اسے اپنا امام بناتے، بجائے اپنے حیوانی تقاضوں کو اپنا امام بنانے کے، اپنی لگام جو ہے اپنی نفس امارہ کے ہاتھ میں دینے کے، اگر ہم نے اس فطری ہدایت کی قدر کی ہوتی اور اس کی پیروی کی ہوتی، اس کے پیچھے چلتے، اسے اپنا امام بناتے، اسے اپنے لیے نور بناتے،
تو ظاہر بات ہے کامیابی ہوتی ہے. اور جس نے کہ اس نور فطرت کو بجھا دیا، دفن کر دیا، اپنی نفس پرستیوں سے، شہوات سے، خواہشات سے اس کے اوپر پردے ڈال دیے، زنگ لگا دیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کمائی انہوں نے کی ہے اس سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا، پردے پڑ گئے، محجوبون ہیں. تو جو شخص در حقیقت اپنی اس فطری ہدایت کی قدر کرے گا وہ ہے کہ جو ہدایت پر آئے گا اور آگے چلے گا، کامیاب ہوگا. اور جو اس کی ناقدری کر رہا ہے اصل میں وہ ہے کہ جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے، کفر کا، کفران نعمت کا. یہاں سے اب اس مضمون کو لے کر آئیے، ان ھذہ تذکرہ. اس میں لفظ تذکرہ بہت اہم ہے. یقیناً یہ یاد دہانی ہے. یہ بارہا میں نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اپنے لیے لفظ کیوں استعمال کرتا ہے کثرت کے ساتھ. یہ تو تذکرہ ہے، یہ تو یاد دہانی ہے. ذکرہ، یہ تو ذکر ہے، یاد دہانی ہے. تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب. یہ حقائق بہت مرتبہ بیان ہو چکے ہیں، لیکن آج اس مقام کے حوالے سے اس کو اچھی طرح ذہن کی گرفت میں لائیے اور ذہن نشین کر لیجیے کہ در حقیقت یہ قرآن کا آنا یا اور کتابوں کا آنا یا انبیاء اور رسل کا مبعوث ہونا یہ تذکرہ ہے. تذکرہ کہتے ہیں اس کو کسی ایسی شے کا یاد کرا دینا کہ جو پہلے سے معلوم ہو. یاد دہانی تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو. کسی وجہ سے وہ انسان کے شعور کی بعثت انبیاء، ارسال رسل، یہ سب تذکرہ کے درجے میں ہیں. یہ کوئی نئی بات انسان کو سکھانے کے لیے یہ چیزیں نہیں آئی ہیں. فطرت میں ہدایت موجود ہے. اب دیکھیے اسی سے وہ حدیث جو ہے وہ بہت اجاگر ہو کر سامنے آ جائے گی. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت لے کر آتا ہے. اسی لیے میں نے بعض مواقع پر خاص طور پہ توجہ دلائی ہے کہ ہم دو الفاظ گڑبڑ کر جاتے ہیں. ایک جبلت ہے، ایک فطرت ہے. ہم کہتے ہیں انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا ہے، یہ جملہ غلط ہو جائے گا. فطرت انسانی بڑی عظیم شے ہے، اس میں ضعف کا، کمزوری کا کوئی پہلو نہیں ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کی تو نسبت اللہ کی طرف، اس لیے کہ اس کا رشتہ روح کے ساتھ ہے. جیسے کہ روح کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. فطرت جو ہے فطرت اللہ ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے. ضعف جو بھی ہے خلق الانسان ضعیفا یا خلق الانسان من عجل، انسان میں جو جلد بازی ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، شح ہے. احضرت الانفس شح، انسان لالچی ہے، حریص ہے، بخیل ہے. یہ ساری کمزوریاں انسان کی اس کی فطرت کی نہیں ہے. در حقیقت جبلت کہہ لیجئے، خلقت کہہ لیجئے، یہ خلقی کمزوریاں ہیں انسان کی، یہ جبلی کمزوریاں ہیں انسان کی. فطرت انسانی بڑی عظیم شے ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس فطرت میں وہ ہدایت مضمر ہے. یہی بات ہے جس کو کہ سورہ نور کی جو آیات نور ہیں ان کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ ایمان حقیقت میں کیا ہے. ایمان ایک نور ہے اور یہ دو انوار سے مل کر مرکب ہوا ہے، نور فطرت اور نور وحی. نور فطرت اگر برقرار ہے، اس کے اوپر اگر پردے نہیں آ گئے ہیں، بدعمالیوں کے داغ جو ہیں انہوں نے اس کو سیاہ نہیں کر دیا ہے، آئینہ قلب اگر مصفا ہے، جیسے ہی وہی سامنے آئے گی جگمگا اٹھے گا انسان کا باطن. اور یہی صدیقیت ہے. صدیق کو کیوں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں لگتا. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیق اکبر ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد، کچھ نہ کچھ غور اور سوچ بچار میں وقت ضرور لیا، سوائے ابو بکر کے. ایک لمحے کی تاخیر نہیں، اس لیے کہ ان کا وہ آئینہ قلب اتنا مصفا تھا کہ جیسے ہی بات سامنے آئی ان کی کیفیت وہی ہو گئی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. جب یہی میرے دل میں تھا اور انہوں نے تو صرف اسے لفظاً میرے سامنے رکھ دیا ہے تو اب تصدیق میں کہاں سے تاخیر ہوگی اور کس لیے اس کو ملتوی کیا جائے. یہاں فرمایا کلا انہا تذکرہ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ تو صرف یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فمن شاء اتخذ، یہاں اب وہ قدریت آ رہی ہے. گویا کہ انسان کا اختیار ہے، جو چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے. ابھی ذرا پہلے اسی ٹکڑے پر آئیے